میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں گھر گیا تھا حج سے پہلے، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری ماں کا، اس نے بولا کہ ماں نانی کے گئی ہوئی ہے، تو بولا کھانا نہیں بناؤ۔ میں نے کہا تم جا کے پڑوس سے سالن مانگ کے لے آؤ، میں جا کے ہوٹل سے روٹی لے آتا ہوں۔ ایک آنے کی روٹی ملتی تھی، اس نے بولا کہ ماں کیا نام ہے، باپ بیٹی ہیں، ہمیں دو روٹیاں بہت ہیں، ایک آنے کی روٹی تھی۔ وہ کیا کیا جی، انہوں نے جا کے تو آ، روٹی لینے کے لیے نکلا تھا، بیٹی واپس آ گئی۔ بیٹی سے پوچھا کہ بولا کہ بیٹا کیوں واپس کیوں ہوئی؟ بولا کہ ابو وہ کہتے ہیں سالن تو ہے لیکن ہمارے لیے حلال ہے مگر آپ کے لیے حرام۔ میں سیدھا چلا گیا، گھر میں ایسا کون سا سالن ہے جو تمہارے لیے حلال ہے میرے لیے حرام ہے؟ 73 کی بات کرو۔ اس نے بولا جی ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کچھ کھانے کو نہیں تھے، گھر میں بلی آئی تھی، ہم بلی کو مار کے کیا نام ہے وہ پکایا، ہم صرف اتنا کھا رہے ہیں کہ ہم جی سکیں، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے۔ بولا میں واپس آیا، آ کے حج کا پورا پیسہ اٹھایا، جا کے ان کو حوالے کیا، میں نے کہا یہ لو اپنے حالات ٹھیک کرو، میں پھر کبھی چلا جاؤں گا، لیکن یہ یاد رکھو یہ راز رہے اللہ آپ کے میرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رہے، کہ یہ پیسہ آپ کو دیا ہے یہ صرف رب کو پتہ ہے، میری فیملی کو بھی نہیں پتہ۔ بولا تھا میں گیا ہی نہیں۔ آج جو میرے محلے والے گئے ساتھی گئے، انہوں نے آ کے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی میرے اوپر، بولا کہ جھوٹا ہے، فراڈی ہے، تو فلانا، جتنی گالی آتی، میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، اللہ کے گھر سے اٹھاؤ یار، اپنی زبان تو سنبھال لو۔ بولا کہ آپ میدان عرفات میں ہم سے آگے تھے، صحیح کرنے میں ہم سے آگے تھے، آپ نے طواف کرنے میں ہم سے آگے تھے، آپ ہم سے کیا دشمنی تھی جو ہمارے ساتھ نہیں کیا؟ تو الگ گیا، الگ جا کے تو نے حج کیا۔ سارا محلہ کہتا ہے، امام مسجد بھی کہتا ہے کہ یہ شخص یہاں تھا، ہم گوئی دے حج کے لیے نہیں گئے ہم، اور تمام حاجی کہتے ہیں ہم سب نے اس کو وہاں پر دیکھا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتا ہے اے شخص، اللہ کو آپ کا حج بہت پسند آیا اور آپ کے حج کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو گئے۔ اٹھا، روتے امام مسجد کے پاس پہنچا، اذان فجر ہو رہی تھی، امام مسجد پاس جا کے رویا، جا کے سارا واقعہ سنا، تو امام مسجد صاحب کھڑے ہو گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا۔ امام مسجد صاحب نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ یہ بھی حاجی ہے، اس کی گواہی اللہ نے دے دی، اس کی گواہی نبی نے دی ہے۔ اس شخص نے جو حج کا پیسہ تھا کسی ضرورت مند کو دے دیا، اس کو گھر میں فاقہ تھے، فاقے سے بچانے کے خاطر وہ زندگی میں لانے کے لیے دے دیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب العزت نے اس کو سب سے بہترین حج ہوا، اس کے حج کی قبولیت کے ساتھ سب کے حج قبول ہوئے۔ میں ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو کہتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں ہر تیسرے مہینے جی عمرہ کرنے جانا ہے، ہر تیسرے مہینے عمرہ کرنے جاتا ہے، 5-10 لاکھ تک خرچ کر کے آتے ہیں۔ اگر وہ 5-10 لاکھ ان غریبوں کو ڈھونڈ کے دے دیں، ایسا نہیں کہ جو بھی مانگنے آتے پکڑا دیں، نہیں، ان غریبوں کو ڈھونڈ کے دے دیں جن کے حالات اچھے نہیں، ان کو غریبوں کو دیکھ کے دے دیں جن کے مالی معاملات اچھے نہیں ہیں، ان کی اپنے چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، خانسا میں گھر میں ماسی کام کرنے والی، خاموشی سے پوچھیں، کسی کی بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، اس کا علاج کروا دیں، کسی شادی ہو رہی ہے، اس کو سامان لے کے دے دیں۔ اگر یہ خدشہ ہو یہ پیسہ کھا جائیں گے تو اس کو پیسہ دینے سے بہتر ہے کہ سامان لے کے دو۔ اگر یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ چیٹنگ کریں گے، فراڈ کریں گے، پھر ان کو پیسے دے دو، اپنی بیٹی کی شادی کر لو، آسانی کر لو، یا اپنے ماں باپ جو بیمار ہے، چاہے اس کو کوئی بیماری ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، بی ہے، کوئی دنیا کی بیماری ہے، یہ اس کا علاج کر لو ہماری طرف سے۔ یہ آپ یقین مانیں، میرا رب گواہ ہے، آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ کے عمرے سے کہیں زیادہ یہ کام مال ہے۔ آپ نے ایک حج کر لیا، ایک عمرے، 2 عمرے کر لیے، 2 حج کر لیے، 3 کر لیے، آپ کے لیے بہت ہے۔ آپ کو بخشش مانگنی ہے نا، بخشش صرف خانہ کعبہ میں نہیں مانگی جاتی، مسجد نبی میں نہیں مانگی جاتی، بخشش ساری کائنات پہ ہر جگہ مانگی جاتی، ایمان ساری کائنات میں مانگا جاتا ہے، ہر جگہ مانگا جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ 2004 کے حج میں بلڈنگ کا نام تھا قصر سفرہ، اس میں واش روم اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی بھی حاجی آسانی سے وہاں پیشاب پخانے کرنے کے لیے، وہ آگے گھٹنے دکھتے تھے، پیچھے کمر پہ کا موڑ لگتا تھا۔ بلڈنگ کا نام تھا قصر سفرہ۔ وہاں کا جو ہم نے منظر دیکھا تو ایک صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، اس مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت دے۔ سب نے کہا آمین، میں نے کہا نہیں، غلط ہے۔ مولوی صاحب کو
بہت برا لگا، وہ تب چڑھ گئی، تو نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا مدینے کی موت مت مانگ مولوی، تمام حاجیوں رب سے ایمان کی موت مانگ، تمہیں کہیں بھی دنیا میں اگر ایمان کی موت آ گئی تمہاری زندگی اچھی ہو گئی، اگلی زندگی آپ کی اچھی ہوگی، یہاں کی زندگی اچھی ہوگی، قبر میں معیشت تمہارا اچھا ہوگا۔ مدینے میں کیا یہودی نہیں مرے، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ مدینے میں کوئی اور گنہگار چور ڈاکو قاتل وہ مر گیا، وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، وہ آپ کو اس سے اپنی سزا بھگتنی ہے۔ مدینے کی موت سے یہ نہیں کہ تم جنت مل جائے گی، آپ کو نامہ اعمال و آپ کے ایمان سے جنت ملے گی۔ مولوی صاحب کو جب میں نے آگے سے یہ سنائی تھا، مولوی صاحب وہاں آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے تھے، آدھے گھنٹے کے بجائے وہ 3 گھنٹے بیٹھے، لیکن مولوی صاحب کی جو تب تھی وہ نہیں ختم ہوئی۔ ہم وہاں سے جب نیچے اتر آئے تو کہنے لگے جب انسان کی غلطی ہو جائے نا تو آپ کے سامنے عالم دین ہے، اس بات کو دبا دیا کرو۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ ممکن نہیں ہے، مذہب پہ بات اگر ہو تو وہاں دبانے والا گناہ گار ہے، میں گناہ گار نہیں بننا چاہتا۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے تو اس کو کہاں خرچ کریں۔ آپ کسی کو دوائی دے دیں، لیکن کسی کو کوئی اور ضرورت دے دیں کہ گھر میں فاقہ ہے تو وہاں کھانا بھیج دیں، آپ کا نامہ مال بہترین چلے گا، بہترین چلتا رہے گا۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہم اس طرف آنے کو تیار نہیں۔ اس لیے آنے کو تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں بھائی کہ آ، دنیا کے سامنے نبود النمائش بھی ہو جائے اور ہماری تفریح بھی ہو جائے۔ میں اگلا پروگرام کروں گا بیکاریوں پہ، اور بیکاریوں پہ پروگرام کروں گا، آپ کو میں آپ حیران ہوں گے، کچھ لوگ تو حرم میں گناہ بخشوانے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ حرم میں گناہ کمانے جاتے ہیں، اس سے میں کروں گا۔ آپ پروگرام کا آخری حصہ ہے جس کو جا تقریب ہے وہاں آپ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو صاحب۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے، مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ۔